دعا کرتے وقت انسان کو حمد و ثنا کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی عرض رکھنی چاہیے۔ تو جس دعا کے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر کہنے لگا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو، اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اس سے دعا کرو، یعنی یہ دعا مانگنے کا ادب اور سلیقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں بعض اوقات اس کے گناہ حائل ہوتے ہیں، اور جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے انسان جب دعا کرے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرے۔ پھر اسی طرح دعا کرنے کے ادب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب دعا کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور پھر تمام لوگوں کے لیے دعا کرے۔ کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے۔ جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے۔ تیسری صورت یہ کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے صلے میں کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے۔ ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات تو یہ اس میں جو سب سے پہلے کہ انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے، یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، صرف رٹے رٹائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے، وہ مانگنا نہیں، بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، یعنی انسان کی جو تقدیر ہے، جو لکھی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور پورے جزم کے ساتھ، ارادے اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے، نہیں۔ انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور واقعی قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کا مالک وہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو
تو اس کا سبب یہ ہو خدا نخواستہ کہ وہ دینے پہ قادر نہیں وہ دیتا ہے اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بندے کو، بس صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، مثلا آذان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح عبادات کے بعد جیسے نماز کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، پھر روزہ کھلنے کے وقت، اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کی ادائیگی کے دوران، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے. اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہے. تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا.